سکتے۔ مسلمان کامیاب اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن کے نسخے پر عمل نہ کرے۔ اللہ نے کامیابی کا جو نسخہ ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے سارے نسخے آزما لیے لیکن اللہ کے دیے ہوئے نسخے پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ آخر کامیابی کا وہ کون سا نسخہ ہے جو قرآن عطا کرتا ہے؟ اس نسخے کو چھوڑ کر مسلمان ہر نسخے پر عمل کر رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، انسان کا بتایا ہوا نسخہ بدل سکتا ہے، انسان کا بتایا ہوا نسخہ کبھی کارآمد ہو سکتا ہے، کبھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کبھی نہ ناکام ہو سکتا ہے، نہ کبھی بدل سکتا ہے، نہ کبھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا نسخہ اللہ نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کامیابی اسے ملے گی۔ قرآن کہتا ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ایمان لائے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کامیابی کا پہلا زینہ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے اس کو مان۔ یعنی بألفاظ دیگر یوں کہیں کہ حضور کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، مصطفیٰ جان رحمت کو مان لو۔ یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، انہیں مانو۔ جب تک ان کو نہیں مانو گے اس وقت تک کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلا زینہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ گفتگو آپ مسلمانوں سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مان لو، کہ ہم انہیں نہیں مانتے؟ بات اتنی ہے، یاد رکھنا، مانتے تو آپ اپنی امی کو بھی ہے، مانتے تو آپ اپنے ابو کو بھی ہے، مانتے تو آپ اپنے چچا کو بھی ہے، مانتے تو آپ اپنے خالہ کو بھی، اپنے بہنوئی کو بھی ہے، رشتہ داروں کو بھی تو آپ مانتے ہیں، لیکن اوروں کی طرح انہیں مت مانو، بلکہ انہیں ایسا مانو کہ ایسا کسی کو نہیں مانا، ایسا ان کو مانو۔ سبحان اللہ۔ آج کل اللہ کے رسول علیہ السلام کا لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حضور کو ویسا نہیں مانتے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا، ایسا نہیں مانتے جیسے قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو ان کی طرح کوئی نہیں، اس لیے ان کو کسی کی طرح نہ سمجھو۔ اس کے بعد اوروں سے اختلاف کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے اختلاف کا سوچ لے تو بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام ان کو کیسا مانتے تھے، ویسے مانو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑے سے بڑا انسان اگر آواز دے، ہمیں آواز لگائے اور ہم حالت نماز میں ہو تو بڑے سے بڑے انسان کو کہہ دیا جاتا ہے رکو، وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت آواز لگا دے تو امتی کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اور بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے اس شان سے اللہ کے رسول کو مانا۔ ایمان لاؤ ان پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن یہ ہے، ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن یہ ہے وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو۔ دیکھو ایمان لانے کے بعد دوسری بات قرآن بیان کرتا ہے وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ یاد رکھیں ایمان لانے کے بعد ابھی قرآن نماز کا ذکر نہیں کرتا بلکہ تعظیم مصطفیٰ کا ذکر کرتا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ احترام نبوت ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم ہے، لیکن ہم نے تو ترتیبیں الٹ کر کے رکھ دی ہے، اسی لیے مسلمان ناکام ہو رہا ہے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز اہم الفرائض ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا قرآن ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض بیان کرتا ہے وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ اچھا قرآن نے کیا کہا؟ ان کی تعظیم کرو۔
کرو، مطلب وَعَزَّرُوهُ کہا قرآن نے، یعنی تعظیم نہیں بلکہ تعزیر۔ مطلب کیا ہے کہ عام انسانوں کی، لوگوں کی، مخلوق کی احترام اور تعظیم کی حدیں جہاں ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی تعظیم ماں کی طرح نہیں، تعظیم باپ کی طرح نہیں، تعظیم بڑے بھائی کی طرح نہیں، بلکہ مخلوق کی تعظیم کی حدیں جہاں ٹوٹ جائے وہاں سے محبوب کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی تعظیم کیسے کروں؟ جیسے صحابہ تعظیم کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور صحابہ نے کیسی تعظیم کی دیکھیں، جہاں پر لوگ خیال نہیں کرتے صحابہ کرام اتنا خیال کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعات نہیں بتانا چاہتا، اشارہ کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر آتے تھے، منہ میں پتھر رکھ کر۔ حالانکہ انسان جاتا ہے کسی کے پاس تو وہ منہ میں پتھر رکھ کر کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہاں جا کر اس نے تو باتیں کرنا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کر اس لیے آتے تھے کہ کم سے کم بولنا ہے، زیادہ سننا ہے، اور اگر کبھی بولنے کی ضرورت بھی پڑے تو منہ میں پتھر رہے گا تو آواز میری پست رہے گی، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا۔ آج تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی، نوجوان چھوکرے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پہ اعتراض کرتے، حضور پہ اعتراض، کلمہ پڑھنے والے نبی پہ اعتراض کرتے۔ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا، ان کو تو وہ نہیں پتا تھا، مرو گے نہیں تو کیا ہوگا، کاٹے نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا، تباہ نہیں کیے جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے تم نبی پہ اعتراض کرتے ہو۔ آپ کسی ٹیچر کے بارے میں کہتے کہ اس کو وہ نہیں پتا، بولو یہ اس کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آپ عالم ما کان و ما یکون کے لیے کہتے کہ ان کو وہ نہیں پتا۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ آپ زبان اس کے بارے میں کھول رہے ہو کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے، جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، صدیق اکبر جس کی بارگاہ میں منہ میں پتھر رکھ کر آتے ہیں، تم ان کے خلاف زبان کھول رہے ہو۔ اور اس کی تائید کون کر رہا ہے؟ مسجدوں سے ہو رہی ہے، منبروں سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں پر کبھی زوال نہیں آتا اگر مسلمان واقعی ایسے مسلمان رہتے جیسے مسلمان ہونے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جب تک مسلمان حضور کو خوش کرتا رہا، حضور علیہ السلام کے دل کا خیال کرتا رہا، یہ قوم عروج اور ترقی کرتی رہی۔ جب سے مسلمان نے حضور کے دل کا خیال کرنا چھوڑ دیا، مولانا سب چلتا ہے، مولانا سب چلتا ہے، مولانا سب چلتا ہے، آپ کہتے ہیں سب چلتا ہے، جو چاہو کر لو، پھر یہی حالات ہوں گے جس کو آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر حضور کے دل کا خیال کریں، دیکھو کوئی کہتا ہے خوش رہنے کا طریقہ یہ، خوش رہنے کا طریقہ یہ، میں کہتا ہوں سب چھوڑو، حضور کو خوش کرو، اللہ تمہیں ہر خوشی نصیب فرمائے۔